تو میرے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ پیر بننا قدر آسان ہے، اس لیے کہ چپ ہو جاؤ اور چادر سر پہ اوڑھ لو، جبہ پہن لو، لوگ کہیں گے یہ پیر صاحب ہیں۔ لیکن اگر کہو کہ عالم ہوں تو لوگ مسئلے پوچھیں گے، لوگ حدیثیں پوچھیں گے، لوگ قرآن کی آیات کے معانی اور مطالب پوچھیں گے، اور آپ کا بھید کھل جائے گا۔ اگر عالم ہوئے تو اعزاز پایا، اگر عالم نہ ہوئے تو دعویٰ کر بیٹھے تو لوگ کہیں گے فریبی ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے تو جاہل لیکن لکھتا علامہ ہے۔ نہیں سمجھے تو ایک اور مثال دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ نعت پڑھنے والوں کی بڑی عزت ہے، اور خوشگلو آدمی جس وقت نام محمد علیہ تحیت و ثنا کو لفظوں کے آہنگ میں اور آواز کے حسن میں رکھ کر کسی محفل میں ترانہ محبت چھیڑے تو کسی شخص کے دل میں شوق پیدا ہو کہ نعت تو بڑی عزت دیتی ہے، میں بھی کہلاتا ہوں کہ میں نعت خان ہوں، میں نعت گو ہوں، لیکن صاحب اگر سٹیج پہ آیا اور نعت پڑھ لی پھر تو نعت خان ٹھہرا، لیکن اگر پڑھ نہ سکا، بات چل نہ سکی تو معلوم یہ ہوگا کہ شاید پیسوں کا رسیہ تھا اور بزم محبت چلی تو امامہ سجا کے آ گیا۔ اس لیے کہ اعزازات اگر اندر سے بندہ خالی ہو تو اعزاز نہیں ہوتا، وہ فراڈ ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے تو ایک اور مثال دوں۔ بندے نے دیکھا کہ لفظوں کو تولنا، تراکیب کو استعمال کرنا اور کلمات کو موزون کرنا اور معانی کو لفظوں میں برجستہ استعمال کرنا یہ شعر کا فن ہے۔ کہا کہ شعراء کی عزت ہے، اس نے کہا میں بھی شاعر ہوں۔ کسی نے کہا ذرا شعر کہو تو صحیح، اب ایک مصرع گز کا اور دوسرا مصرع فٹ کا اور تیسرا انچ کا، تو آپ کہیں گے یہ تو آزاد شاعری ہے۔ بندہ شعر اور سخن کا فن جانتا نہیں ہے تو شاعر کہلانا عزت کے بجائے بے عزتی بن جائے گی۔ ایسا شاعر نہ لائق عزت، ایسا عالم نہ لائق عزت، ایسا نعت خان نہ لائق عزت جو اندر سے کھوکھلا ہو۔ رب کریم نے کہا ان کنتم تحبون اللہ۔ دراصل یہود نے کہا یہ جس وقت ادائیں دیکھی غلامان رسول کی کہ یہ دیکھو صدیق اکبر ہے اور جلال رسول سامنے آتا ہے تو ان کے دل کی دھڑکنیں جلال رسول کا طواف کرنے لگ جاتی ہیں۔ نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ اوپر دیکھیں نہ نیچے دیکھیں، چشم ہے کہ قبلہ چشم جمال محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر پاس میں دوسرا دیکھا کہ حضور وضو فرمائے تو پانی نیچے نہ گرنے دے، پانی اٹھا کے کوئی ہونٹوں پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی امامے پہ ڈال رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے تمہاری افشا ریشم کے تاروں سے بنتی ہے اور ہماری معراج محمد مصطفیٰ کے تلووں کے دوون سے بنتی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے عرض کی کہ پانی اٹھایا اور چہرے پہ مل گیا، پانی اٹھایا
ہونٹوں پہ لگا لیا. ایک تیسرے کو دیکھا کہ وہ خراما خراما بہارا بہارا دھیرے دھیرے کوچہ عشق رسول میں آیا. حضور کاشانہ رحمت میں تھے تو اس نے پسند نہ کیا کہ میں آواز ماروں. اس نے ناخن دھیرے سے دروازے پر رگڑے کہ میرا محبوب خود ہی جان لے گا کہ کوئی غلام میری دہلیز پر تڑپ رہا ہے. میرے دوست کسی چوتھے نے دیکھا کہ ناخن رگڑنا بھی کہیں مزاج محبوب کے مخالف نہ ہو جائے. اس نے اپنے رخسار مصطفیٰ کی دہلیز پہ رکھ دیے اور آہستہ آہستہ سانسوں کو ذرا تیز تیز سانسوں میں بدل لیا تاکہ معلوم ہو کہ کسی کے سانس پھولے ہیں اور آقا خود ہی دروازے پر آ جائے کہ کوئی غلام تڑپ رہا ہے. یہ میرے حضور کی دہلیز پر غلامان رسول کے تڑپنے کا انداز تھا. شاید نقاش فطرت نے کہا کہ میرے محمد عربی کے غلاموں کا تو یہ حال ہے. یہودیوں آؤ، عیسائیوں آؤ، مغرب والوں آؤ، مشرق والوں آؤ، آ کر محبوب کے قدم چوم لو عزت والو. یہود نے کہا کہ اب اس غلامی کے انداز کے مقابلے میں کہیں تو کیا کہیں، بولیں تو کیا بولیں، دعویٰ کریں تو کیا کریں، اور شملہ اونچا کریں تو کیسے کریں، پذیرائی پائیں تو کیسے پائیں، اور لوگوں کے دل میں کھبے تو کیسے کھبے، اور عزت کے قرینے پائیں تو کیسے پائیں. انہیں پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن احباء، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں. رب نے دیکھا کہ میرے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، میرے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، میں نے بھیجا تھا محبوب. اور کہنے لگ گئے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. رب نے کہا ان کنتم تحبون اللہ. اچھا جی، اللہ سے محبت کوئی جرم تو نہیں بھائی، اللہ سے محبت تو مقصد ہے زندگی کا. لیکن دیکھو، جو بریکر کے بغیر تار ہائی پاور کی کہیں جوڑ دی جائے تو سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے، تاریں جل جاتی ہیں. رب نے کہا یہ محمد سے ڈائریکٹ ہو کے میری طرف آ رہے ہیں. کہا محبوبہ ان کو بتا دے جو تجھے چھوڑ کے مجھے دیکھے گا مجھے قبول ہی نہیں، جو تجھے پا کے مجھے دیکھے گا میں سب کچھ عطا کر دوں گا. اچھا دھیان دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اچھا میری بات سنو، میں کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہتا. یار بعض اوقات انہوں نے اللہ پر ایمان کی بات بھی کی تھی، اور قرآن نہیں کہتا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. بھائی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر ایمان لائے. رب نے کہا وما ہم بمومنین، وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں.